السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 43 ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم آیا نمبر 23 پہ تدبر پہلے کمپلیٹ کریں گے اور پھر نیکسٹ چلیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انداز اپنایا ہے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ جہاں تک بات تھی نصیباً کی، ایک حصہ، یہ تو بات بہت اچھی طرح ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے، کس کا ایک حصہ یا کیا ایک حصہ۔ اس میں کتنی آپشنز تھی اگر تھوڑا سا دہرا لیں۔ نمبر 1، کس کا ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے مراد یہاں پہ کون سی کتاب؟ نمبر 1 کہ قرآن۔ مختلف اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی اپنی جو تفسیری پوائنٹ آف ویو نے کہا قرآن میں سے ایک حصہ، تو من تبعیض کا، ٹھیک، اس من کے بھی ہم نے دو معنی آپ نے بتایا تھا نا، تو قرآن میں سے ایک حصہ۔ اب یہ ظاہر ہے ہمیں تو الحمدللہ پورا قرآن ملا، تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دیے گئے، ویسے بھی مجہول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ اہل کتاب، تو ان کو ایک حصہ، یعنی اصل کتاب قرآن ہی ہے، اس میں سے ایک حصہ۔ اب وہ حصہ کون سا تھا؟ اگر یہود کے اعتبار سے دیکھیں اور نصارہ کے، تو وہی جو ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، تورات اور انجیل ہے، وہ ان کا ایک حصہ تھا، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس میں سے۔ اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن میں وہ والے بھی احکامات ہیں جو پہلے دیے گئے ان قوموں کو، اہل کتاب کو، وہ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد مزید اضافہ، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے نا، تو فائنل ورژن کے اندر جو جو چیزیں بھی ہیں سب ڈالی گئی، تو ایک حصہ ان کو۔ اور اس کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ، جیسے مثلا زبور میں حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور وہ نظمیں اور سب ہے، تو وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سب کچھ۔ اس کے علاوہ جو صحیفے یا جو بھی احکامات آتے رہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا جی، ابتدا سے جو کتابیں اور صحیفے جو احکامات آئے، وہ سارے کے سارے حصوں کی شکل میں دیے گئے، کیونکہ کمپلیٹ نہیں تھا نا۔ اور اس سے پھر قرآن کی اتھینٹسٹی، یعنی قرآن کی مکمل ہونے کا معنی بھی نکل آتا ہے کہ جو کتاب ہے وہ اب مکمل ہے، ان لوگوں کو اس کے کچھ حصے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اب مکمل شریعت ہوگی، تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ دوسرا پھر اس کو اس طرح بھی لیا گیا کہ جو ان کو دیے گئے، یعنی جتنا جتنا انہیں دیا گیا، اس میں سے انہوں نے اس کے اندر سے بھی، یعنی وہ مکمل کتابیں تھی، ان کی مکمل شریعت تھی، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ چیزوں کو ضائع کر دیا، مختلف طریقے سے ضائع ہو گئی۔ مثلا ایک تو وہ جب حملہ ہوا اور اس میں ضائع ہو گیا سارا، اس کے مختلف مفہوم میں دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ خود سے جو اس میں تحریف کر دی، اور وہ ساری چیزیں جو مطلب محفوظ نہیں رہ سکی کسی بھی وجہ سے، جو چینجز کر دی، معنی بدل دیے سب، تو اس کی وجہ سے جو حصہ بچا، جو محفوظ رہ گیا تھا، وہ والا حصہ جو ہے عمل کے لیے جو تھا نا، جو صحیح باقی رہ گیا، ایگزیکٹلی۔ تو وہ جو ہیکل سلیمانی مسمار ہونے سے ضائع ہو گیا، یا انہوں نے تحریف کر دی، جو بھی ریزن تھی اس کے ضائع ہونے کی نا، تو اس کو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں اگر جتنا ہمارے پاس اسرائیلی روایات پہنچتی ہیں تو وہ ملتی جلتی ہیں نا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں یا جو بھی ہیں، وہ ساری صحیح ہیں کہ آپ کی کیا پیشن گو، تو وہ والا حصہ جو ہے اصل حصہ ہے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جو جس کے بارے میں اتھینٹسٹی کا پتہ چل جائے، ریفرنس مل جائے، اس پہ یقین لانا ہے، باقی سب پہ نہیں لانا، ورنہ تو انہوں نے من گھڑت تو ڈھیروں چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں نا۔ تو اس لیے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بالکل ہیں، باقی تو ہزار ان کی اصل زبان بھی باقی نہیں رہی،
اور اور ٹرانسلیشن میں بھی بے تحاشا غلطیاں اور وہ ساری ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے بھی دیکھیں اصل زبان اگر نہ ہو، اگر سپوز انہوں نے تبدیلیاں کی تھی لیکن اصل زبان میں ہوتا اور اس کو جانتے ہوتے لوگ تو اس میں سے نکال سکتے تھے چیزیں، لیکن اصل زبان کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. ٹرانسلیشن تو وہ حق ہی نہیں ادا کر سکتا. تو بہرحال اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا الحمدللہ. اب رہی بات آگے کہ یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں کتاب، اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. یعنی اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے کیا مراد ہے. جو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے. بلاتا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے فیصلہ کرے ان کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں. فیصلہ کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جو بھی ان کے زندگی گزارنے کے لیے جو معاملات ہیں. اور پھر یہاں پہ وہ جو سبب نزول بھی جو ہے، مختلف سبب نزول ہیں جو، وہ سارے آ جاتے ہیں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور ان کے معاملات خاص طور پہ زنا کا کیس وغیرہ، وہ سارے زنا کا جو کیس تھا، اور اس کے علاوہ تو یہ ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے. ثم پھر آیا، ثم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ استبعاد کے لیے، یعنی دور جانا، دور سمجھنا، ناممکن سمجھنا، خارج مکان قرار دینا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں استبعاد کے معنی. یعنی اس طرح کے جس طرح کوئی کچھ کرنے کے لیے اس کو رک جائے، سٹاپ ہو جائے نا کس کام سے، تو پھر یتولا فریق، ان میں سے ایک فریق جو ہے اس نے منہ موڑ لیا. یعنی وہ رک گیا، اس نے نہیں. کس چیز سے منہ موڑ لیا؟ بلانے سے. یعنی جو بلایا جا رہا تھا احکامات کی طرف، یعنی جو بھی حکم تھا، جو فیصلہ کرنا تھا، اگر اس کو اس سیاق میں لیں، یعنی جو سبب نزول ہے، تو وہ رجم سے منہ موڑ لیا. یعنی اس والی جو آپ صلی اللہ علیہ، اگر ایگزیکٹلی سیاق و سباق کے حوالے سے سبب نزول سے معنی کریں نا کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان کہ جو تھا، تو اس لحاظ سے کہ انہوں نے یعنی انہوں نے نہیں مانا حکم. قرآن کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جب کہا وہ بھی نہیں، پھر جب آپ نے ان کی کتاب منگوائی اور اس کے اندر بھی وہ حکم موجود تھا، تو انہوں نے اس حکم کو قبول کرنے سے منہ پھیر دیا. یعنی کتاب کو وہ نہیں مانتے تھے نا، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس طرح سے کیا، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. آگے پھر ان کے لیے ایک فائنل فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے کو انہیں بڑھ کے ماننا چاہیے تھا، وہ اس کو پہچانتے تھے، جانتے تھے. لیکن ان کی اصل زور یہاں کس کے اوپر ہے؟ اگر ہم نوٹ کریں، منہم کے اوپر ہے نا، کہ پھر وہ ان میں سے ایک فریق، ان میں سے، تو من یہاں پہ، یہاں تو بہت ہی کلیئر ہے یہ کون سا من ہے، تبعیض کا، ان میں سے. اچھا، اب ایک فریق، ایک گروہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون ہے؟ سب نے نہیں منہ پھیرا، یعنی اس سے یہ معنی نکلتا ہے نا، یعنی ان میں سے اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے خاص لوگ ہیں؟ ان میں سے بعض جنہوں نے بات نہیں مانی، پھر گئے. بتائیں آپ لوگ. اگر سیاق و سباق سے دیکھیں تو جن کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، یعنی وہ سبب نزول، اس خاص فیصلے کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے جن کے لیے فیصلہ تھا انہوں نے نہیں مانا. وہ تو بہت سمپل مانا ہے. لیکن حقیقت میں یہاں پہ براڈ مائننگ اگر لیا جائے، ان میں سے ایک فریق، تو حقیقت میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے جو علماء تھے، ایک گروہ ایسا جو علماء کا گروہ تھا، کیونکہ اصل میں تو وہی سارے ہوتے تھے نا جو لوگوں کو وہ کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے. عام عوام تو جس طرف جو لگاتا تھا اس طرف، جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا. یہ ایک سائیکالوجی آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی. اگر اپنے پاس کوئی اتھینٹک علم نہیں ہوتا نا، صحیح خود نہیں پڑھا ہوتا، عین الیقین، علم الیقین اور عین الیقین نہیں ہوتا، تو پھر پتہ ہے چاہے کتنے بھی انسان اس پہ ہو، کسی کی جدھر بھی وہ سن رہا، اور اگر آپ اس کو جا کے تھوڑا کنونسنگ وے میں جا کے اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، وہ آپ کی بھی بات سن لے گا.
آپ کی طرف آ جائے گا وقتی طور پہ. پھر دوبارہ اگر ان لوگوں میں جائے گا تو وہاں پہ بھی وہ اپنے کنونسنگ طریقے سے یا اپنے غصے سے کہ تم نے ان کی کیوں بات سن لی، یہ تو وہ تو غلط بتا رہے تھے، تم جس دین پہ ہو یا جس اس پہ وہی اسی کو فالو کرو، تو وہ اس طرف ہو جائے گا. کیونکہ خود نہیں نا ہوتا علم، تو انسان کی کوئی بیس نہیں بنی ہوتی. بالکل جنرلی یہی سب کا حال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو عام پبلک تھی اس وقت بھی، وہ بھی جو ہے اسی طرح کی تھی. تو جو اصل فریق کے جو ہے وہ ان کا علماء کا تھا. جو اچھا اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نہیں کہا کہ ساروں نے منہ پھیر لیا. اب ویسے یہاں تو جمع کا اسی کا استعمال ہو رہا ہے نا، کیونکہ پھر ظاہر ہے جنہوں نے منہ پھیرا علماء، وہ ان کو بھی ظاہر ہے ان کی عام عادت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ وہ ہیں ہی ایسے. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ تو چونکہ قرآن میں سارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدل اور انصاف اور اس کی ڈیٹیل آتی ہے ہمیشہ. یہ نہیں فرمایا کہ سب ہی ایسے ہیں، کہا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ورنہ اس کے اندر اچھے بھی ہیں، انصاف والے بھی موجود ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے قرآن میں مقامات پہ اس کا ذکر آیا اہل کتاب میں سے. رائٹ، سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی یہ دیکھیں 66 نمبر آیا. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی پوری اوپر ڈیٹیل آتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو حصہ اس میں دیکھیں منہم امتن مقتصدتن، یعنی ان میں سے کچھ لوگ کیا ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. مگر آگے پھر اس کا آتا ہے کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن کچھ ایسے ہیں مگر ان کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بڑے برے کام کرتے ہیں، کرنے والے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں. سورہ الاعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، یہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یہ بھی دیکھیں من تبعیضی کا بنے گا نا، ایک جماعت امتن، ایک گروہ ایسا ہے، ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کیا ہیں، یہدون بالحق، کی حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے تھے، ساتھ اس کے عدل اور انصاف، یعنی انہی کے میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. تو یعنی ظاہر ہے یہ امت مسلمہ تھی نا اس وقت کے اعتبار سے، تو یہ پھر اس پہ عمل کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہاں پہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے یہاں بھی کہ ان میں سے ایک گروہ، کچھ ایسے لوگ، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے ان میں سے جو صحیح راست باز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر سخت بد عمل. یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثیرن کہ زیادہ تر، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کام ہی ہوتے ہیں. اور اب بھی اگر ہم دیکھ لیتے تو یہی ہے. تو یہ گمراہی، عوام کی گمراہی، یہ بدل جانا، پلٹ جانا، یہ عوام کی گمراہی نہیں تھی بلکہ علماء کے، اہل کتاب کے علماء کی گمراہی تھی. تو اور ان کی تورات انجیل کو وہ اپنی مکمل کتاب سمجھتے تھے نا، اور اس کی عمل کرنے کی دعوت جب دی گئی قرآن کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو ظاہر ہے ان کے نیچے نیچے پھر وہ انہوں نے بھی کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا اس پہ عمل نہیں ہم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ وجہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی دکانیں بند ہوتی تھیں اور ان کی جو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا. تو یہ حال ہے. تو یہ حال اہل کتاب کا بتایا جا رہا ہے. اور اگر ہم ذرا نظر دوڑا لیں اہل اسلام کا تو کیا حال ہے اب بتائیں، کیا فرق ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے فرق ہے؟ سیم ہے، سیم ہے، بالکل اسی طرح. بلکہ مجھے تو لگتا ہے ان کا پڑھ کے، کیونکہ ان کا بھی صرف ان کی ایک تعارف ہے نا، اس کے اندر ان کریکٹر کو بتایا گیا ہے، بہت ڈیٹیلز تو نہیں ہے اس کے اندر، لیکن حقیقت میں مجھے تو لگتا ہے یہ 4 ہاتھ آگے چلے گئے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کئی ہاتھ آگے. ابھی اگلی آیت جب ہم کریں گے میں آپ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے نا. تو اب ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں
کیا انہوں نے بانٹ لیا سارا، پھر الگ الگ ہو گئے، مختلف سیکٹس، مختلف مکاتب فکر میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور پھر اپنا جو مکتبہ فکر ہے اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ مین اوپر ہی کے لوگ کرتے ہیں نا، نیچے فالوورز تو ہمیشہ ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا جدھر منہ کرو ادھر چلے گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس حال میں کہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یہ سارا جو معنی ہے، دیکھیں میں بار بار یہ نہیں دہراتی ہوں کہ ادھر کیا کیا ایمفیسز ہے، وہ اب آپ کو میرا خیال ہے ازبر ہو گیا ہوا ہے، اچھی طرح ازبر ہو گیا ہوا ہے کہ نمبر ایک کہ جملہ جو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہی کیوں ہے، جملہ اسمیہ ہے، حالیہ ہے، ٹھیک، پھر ربط ہے اس کا پیچھے، پھر اس کے بعد اس کے اندر معرضون اسم فاعل کا صیغہ ہے جو کہ ہمیشگی پر وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اوپر بھی جیسے جب بھی انا آتا ہے یا کوئی اس طرح کا جملہ تو اس کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی آپ سمجھ جایا کریں کہ وہ جملہ اسمیہ یہ تو بار بار نہ بھی دہرائیں تو الگ بات ہے، لیکن معرضون اسم فاعل، رو گردانی کرنے والے، منہ موڑنے والے، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا آگے مزید ڈسکشن سے پہلے تھوڑی سی لغت کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے بلکہ یدعونا، یہ میں اس لفظ کے اوپر بھی تو ہم نے غور کرنا تھا نا، اس کا کیا روٹ ورڈ کیا ہے بتائیں؟ یدعونا کا روٹ ورڈ بتائیے۔ مجہول کا صیغہ ہے، واو اس میں فاعل ہے اور ظاہر ہے نون اعرابی ہے، تو اس کا مطلب یا مضارع کی علامت ہے، تو باقی کیا بچا؟ دال اور عین۔ تیسرا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ واو، یہ تو واو ظاہر ہے وہ تو وہ حذف ہو گیا ہوا نا کیونکہ یہ ناقص تھا، ٹھیک ہے۔ دعا، دعا کا مطلب کیا ہوا؟ پکارنا، یہی میننگ ہے نا، رائٹ۔ اسی طرح اس کو بھی دیکھ لیں، پھر اس کو بھی ساتھ ہی لغت دیکھ لیتے ہیں۔ حاکما، وہ فیصلہ کرے، وہ حاکم بنے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یا کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی طرف بلاتے ہیں۔ کتاب سے مراد ظاہر ہے کتاب ایز اے حاکم، اس کو مجازی معنی دیا گیا، تو مطلب یہ تو حاکما سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں لغت، پھر آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، دال عین واو آپ نے بتایا، الدعا کے معنی ندا کے ہیں۔ ندا، ندا کا مطلب پکارنا، تو اس کے لیے مختلف حروف ہیں، یہ میں آپ کو کہیں پہ پڑھا چکی ہوئی ہوں۔ ندا کے لیے مختلف، یا تو بہت ہی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، یا حرف ندا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں یا، حیا، عی اور حمزۃ الاستفہام اور واہ۔ عربی زبان میں بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، سارے ضروری نہیں قرآن میں استعمال ہوں، لیکن جو خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں مدینہ بک میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے نا۔ تو حروف ندا یعنی ندا کا لفظ، کبھی حروف ندا، یہ سارے ان پہ بولا جاتا ہے، اور اگرچہ ان کے بعد منادہ مذکور نہ بھی ہو، لیکن دعا کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب حرف ندا کے ساتھ اسم منادہ بھی مذکور ہو، یعنی دعا کے لیے، یعنی جب کسی کو پکارنے کے لیے، جیسے یا فلان، یعنی اس کے بعد یہ، کبھی یہ دونوں یعنی دعا اور ندا ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں۔ مثلاً یہاں قرآن کی اگزامپل دی ہوئی سورہ بقرہ کی آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، دعان الگ سے اور ندان، ندا پکارنا اور دعا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ دیکھیں، پکار اور ندا۔ اب ندا جو اور پکار کا فرق جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں نا دعا مانگنا، دعا کرنا، اب دعائیں تو باقاعدہ طور پہ اس کے اندر مختلف قسم کی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں مختلف اوقات کے اعتبار سے، وہ ایک الگ طرح سے اس کا انداز ہے کہ اس کے اندر مختلف دعاؤں کے لیے مختلف ورڈز استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ندا کے لیے
جیسے حروف ندا کا استعمال یعنی پکارنا، خالی پکارنے کا معنی یہاں ہے نا، آواز بلند کر کے پکارنا، آگے پھر بات کو آگے کنوے جو بات کہی جا رہی ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ دونوں کا تھوڑا سا ادھر ایکسپلینیشن تھی، وہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ بلائے جاتے، پکارے جاتے ہیں کتاب کی طرف، ٹھیک، یعنی انہیں پکارا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت دے رہے تھے نا، تو کتاب کی، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے. تو یعنی آپ سوچیں کہ باقاعدہ طور پہ دعوت دینے کا جو معنی ہے نا، اس کے اندر پکارنا کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا. لفظوں کا، فعل کا استعمال ان کے روٹ ورڈ سے بات سمجھ آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آپ کو روایات ملیں گی، اور اس کا جو سیاق و سباق میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف اوقات میں کہ آپ جاتے تھے، پھر آپ باقاعدہ طور پہ انتظام کرتے تھے، بلاتے تھے کہ آؤ آ کے بیٹھو اور سنو بات اللہ کی کتاب کے بارے میں، مختلف احکامات سب. یا کوئی فیصلہ کرنا ہے کوئی بھی تو کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا تھا. تو یہاں یہ معنی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حاکمہ کا میننگ کیا ہے؟ یہ تو سمپل معنی ہے، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم، اس پہ حکم لگا، حکم لگایا گیا، یعنی وہ اس طرح ہے کہ اس طرح نہیں ہے، یعنی جو بھی ہے اس کے اوپر حکم، خواہ وہ فیصلہ دوسرے پر لازم کر دیا جائے یا لازم نہ کیا جائے، لیکن حکم لگ گیا. جیسے کہ ہمارے کورٹس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، حکم لگائے جاتے ہیں. قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. سورہ نساء کیا ہے؟ جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. یعنی فیصلہ کرنے کا جو معنی ہے، کوئی حکم لگانا، حاکم اس کو کہیں گے نا، جو فیصلہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ حاکم ہے. اب یہاں پہ حاکم اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ بیٹھ کے کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو ایز اے حاکم وہ ہیں. اگر کتاب کو کہا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کتاب حاکم، یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حاکم ہے. پھر یہ میننگ بنے گا نا اس اعتبار سے. تو یہ ہوگی بات. پھر اس کے بعد یہ تولا، اور یہ ہمیشہ یہ رہے گا جب کتاب کے ذریعے فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے عدل اور انصاف. تو جو بھی حاکم ہو ہمارے لیے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب. اس کے ذریعے ہے ہی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے، خود سے مین میڈ چیزیں نہ کی جائیں، اس میں غلطی ہوتی ہے، بے شک کہ نیت اچھی ہو، رائٹ. ثم آپ نے دیکھ دیا استبعاد کے لیے یتولا فریقن، پھر یعنی بلایا گیا انہیں تو وہ دور ہو گئے، پھر گئے. یتولا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام تولا یا، ٹھیک ہے. جب بذریعہ ان کے متعدی ہو، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ کو پتہ ہے بہت سارے فعل جو ہیں خاص طور پہ حروف جارہ جو ان کی صلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کا معنی بہت چینج ہوتا ہے اور فرق پڑتا ہے. تو جب بذریعہ ان حرف کے متعدی ہو تو خواہ وہ ان لفظوں میں مذکور ہو یا مقدور یعنی مقدرہ ہو تو اس کے معنی اعراض اور دور ہونے کے ہوتے ہیں. چنانچہ تادیہ بھی ذاتی ہی کے متعلق، یعنی خود سے جو متعدی ہو اس کی اگزامپل یہ دی گئی ہے، بذات ہی بذات خود، ایک ان کے ذریعے متعدی اور ایک اس کے. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر سے دوستی کرے گا. اچھا یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں پہ ڈائریکٹلی یتولا جو ہے اس کا مطلب دوستی کرنا. آپ کو پتہ ہے نا ولی جو ہے اس کے ڈبل معنی ہے نا، واو لام یا، یعنی اس کے متضاد معنی، یعنی کہ دوست ہو نا، تو دوست تو ظاہر ہے توجہ دیتا ہے نا، اس طرف انکلائن کرتا ہے. اور ایک ہے اعراض برتنا، تو ان کے بغیر اگر ہوگا تو پھر وہ دوستی کے معنی میں استعمال ہوگا. اور تادیہ بھی ان کے متعلق ہے
यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, फ़इन तवल्लऊ फ़इन अल्लाह अलीमुन बिल मुफसिदीन, सूरह आल इमरान की आगे आने आयत। तो अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। अब ये यहाँ पे तवल्लऊ जो है ये फिर जाने के मीनिंग में ना एराज बतर मतलब पलट जाने की, लेकिन यहाँ तो अन नहीं है, फिर कैसे? हम्म, किससे फिर जाएं वो माना है। जी शाबाश, यहाँ लिखा हुआ है ना कि ख्वाह वो अन लफ्जों में मज़कूर हो या मुकद्दरा हो। तो अब ये तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ मुकद्दरा है, तो माने से हम समझ जाते हैं। डायरेक्टली अगर तादिया हो, यानी ये वाला जो फेल है ये तवल्ला डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा हो, वमन यतवल्लल्लाह, अल्लाह इधर इसमें जलाला मफूलुन बिही है ना, इसके ऊपर मुताद्दी है ना, कि जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर से दोस्ती, जो शख्स वली होगा किसका? अल्लाह का और उसके रसूल का। और यहाँ पे अगर जो लोग फिर जाएं, किससे फिर जाएं? ठीक है ना, किससे फिर जाएं, तो यहाँ पे जिससे फिर जाएं वो हजफ है, मफूलुन भी ही हजफ है और उसमें अन भी मौजूद है। ठीक है जी, बिल्कुल। मीनिंग ये तो जो सिले होते हैं ना, हरूफ जारा के सिले, इनसे बहुत माना चेंज हो जाता है ना, मुतजाद माने आ जाते हैं। आपने अभी पढ़ा है वहां पे ईमान लाना, ठीक है, बा के साथ आए तो क्या माना है, लाम के साथ आए क्या माना है। इसी तरह बहुत सिलों का तो बहुत रोल है ना, ये टाइनी से जो हरूफ होते हैं, लेकिन यहाँ कई दफा मुतजाद माने बिल्कुल हो जाते हैं ना। तो यहाँ आप फिर जाना, वली होना, वली का मतलब कि दोस्त होना, उसको इत्तबा करना, यहाँ पे बिल्कुल फिर जाने का माना इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग फिर जाएं। तो अब मगर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हर्फ जर भी नहीं है और जिससे फिरना है वो भी मौजूद नहीं है। माने से देख लें तो अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को किस से फिर जाए, सवाल पैदा होता है ना, किस से फिर जाए। तो अब वो तो चूंकि सियाको सबाक से समझ आ जाती है कि किससे फिरना है। अब यहाँ पे ये तो नहीं ट्रांसलेशन हो सकता ना कि अगर हम कहें कि ये वाला माना, अगर वली का माना दोस्ती का, क्या अगर वो दोस्ती करें या दोस्त बन जाएं तो बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है मुफसिदों को, ये तो माना ही नहीं। अब करीना देखें, जब हजफ होता है, आपने मुगनी में पढ़ा हुआ है ना कि जब कुछ हजफ होता है तो फिर उसके लिए कोई निशानी होती है ना, करीना होता है, याद है कितनी डिटेल से ये चीज पढ़ी हुई है। और हजफ का चैप्टर तो मैंने वैसे भी आपको बहुत लंबा पढ़ाया था। तो वो करीना कहीं ना कहीं से तो जानना होता है ना कि अब यहाँ पे अन कहाँ है और जो उसका मफूल है जिसके ऊपर किस से फिर जाए वो कहाँ है। यहाँ तो मौजूद है, दोनों मफूल मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको समझ आती है कि पूरा सियाको सबाक से निशानी कि कैसे फिरने की बात है, अगर फिर जाएं। अब इधर जो शर्त लगाएगी ये भी इस तरफ इंडिकेट कर रही है ना, अगर दोस्ती कर लेंगे माना नहीं होगा। और फिर आगे खास तौर पे मुफसिदों की बात हो रही है, तो इससे अभी तो ये आयत का पार्ट है ना, तो पूरा पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कहाँ क्या है, सुम्मा फिर यतवल्ला फरीकुन, ठीक, मिनहुम उनमें से। अब फिर रू गर्दानी करे या फिर जाए उनमें से एक ग्रोह। अब यहाँ पे क्या है बताएं, फिर एक जमात उनसे मुंह मोड़ने वाली है उनमें से, क्योंकि अब सियाको सबाक हम पढ़ रहे हैं ना जो सारा, तो उसी से हमें समझ आ जाती है कि यहाँ भी क्या कहाँ है वो अन, या उसका जो है वो भी मुकद्दर है, वो भी मुकद्दर है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीछे बात हो गई है, क्या है उसका करीना, क्या है, कैसे पता चलेगा। ये सुम्मा का माना भी उसी तरह समझ आई, कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुंह मोड़ने का, रू गर्दानी करने वाला माना है यहाँ पे ना, क्योंकि पूरी आयत के अंदर और फिर आगे भी अगर देखें ये एराज बरतने वाले, फिर मजहूल के सीगे इस्तेमाल किए गए, और जो टॉपिक चला आ रहा है और इसका सियाको सबाक और इसका सबब नुज़ूल, फिर अब जरूरत है कि दोबारा से यहाँ बयान किया जाए कि किससे वो
روگردانی کرنے والے ہیں. نہیں ضرورت نا پھر تو ایکسٹرا دوبارہ سے بیان کیا جائے، نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بیان ہو چکا ہے شروع سے ہی. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز تعجب کا شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے قصہ کتاب میں سے انہیں پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے ان میں سے ایک. یہاں تک ہی دیکھ لیں تو یہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور پیچھے بھی ظاہر ربط ہوتا ہے. تو وہ اور پھر اتنے جملے کو اگر سائڈ پہ کریں تو آگے والی بات بھی وہ ہیں ہی، ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہیں اعراض کرنے والے. تو پھر یہاں شروع میں تو اعراض کی بات کوئی نہیں آئی، یہ ان کا فائنل عادت بتا دی گئی. اتنا والا جو ہے اسی سے پھر سمجھ آ گئی کہ یہ جو یہ تولا ہے یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، منہ موڑنے کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے حذف کا رول کہ کیسے آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے نا. تو یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد موردون تو ان پہ کہتے ہیں نا فائنل سٹیمپ لگ گئی کہ یہ تو ہیں ہی ایسے نا. اچھا یہاں پہ نا ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہ جملہ ہے نا وَهُمْ، یہ جملہ حالیہ جو ان کی حالت بتائی گئی ہے، یہ حال ہے نا. کس کا حال ہے؟ یہ ان کی حالت کہ یہ جو ان میں سے جو لوگ ہیں ایک فریق ہیں، ایک گروہ ہے جو وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے نا، ان کی تو عادت ہے ہر وقت کرتے ہیں. اس کو فریق ان کی صفت بھی کہا گیا ہے جملے کو نا، کیونکہ نکرہ آ رہا ہے نا. تو اب یہاں پہ ایکچولی صفت تو یہاں پہ ہے محذوف نا، یعنی یہاں پہ کچھ محذوف مانا گیا ہے جس کو اس کی اس طرح بنایا گیا ہے. یعنی دونوں یا فریق کا حال ہے یا فریق پھر اس کا ذوالحال ہے نا. حال اگر بنائیں گے اس جملے کو تو ذوالحال کون ہے مجھے آپ سے پوچھنا تھا لیکن میں نے چلے آپ کو بتا دیا، یہ ہوگا نا ذوالحال جو منہ موڑنے والے ہیں. انہی کی بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ لوگ ہیں جو منہ موڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا یہاں پہ کچھ معذوف مان کے کہ وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَزَالُ الْإِعْرَاضُ دِينُهُمْ. یہ جملہ ہے کہ یہ قوم وَهُمْ قَوْمٌ کہ یہ وہ قوم ہے جو مطلب ایسا ٹولہ ہے یا ایسی قوم ہے یا ایسا فریق تھا کہ جو دین سے لا یزالو کا میننگ آپ کو یاد ہے نا کہ باز نہیں آئیں گے، رکیں گے نہیں اپنے دین سے اعراض کرنے میں. تو یہ بھی ایک جملہ یہاں پہ مانا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا جو معنی آ رہا ہے نا کہ وہ ہیں ہی ایسے. تو یہاں پہ اس لیے لا یزالو، یزالو آپ نے پڑھا تھا مدینہ بک میں کہ نہیں، یہ لا جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب زائل نہیں ہوگا، یعنی یہ کسی صورت باز نہیں آئیں گے کس چیز سے، اعراض کرنے سے اپنے دین سے. ان کی تو عادت ہے یہ کرنے کی نا، یعنی ہمیشہ اعراض کو اپنا یہ مذہب کے طور پہ استعمال کی. یہ تو ہماری کہتے ہیں نا پکی نشانی ہے، دائمی عادت ہے یوں کہہ سکتے ہیں نا. وَهُمْ موردون جملہ اسمیہ ایسی ول کنٹینیو بالکل دوام اور استمرار کا جو پر دلالت کرتا ہے نا. یعنی اعراض کرنا، بے رخی کرنا، روگردانی کرنا، یہ سارے جو ایلیگیشن ہیں یہ ان کی عارضی نہیں ہے. یہ نہ تو اعراض تو ہر کوئی کرتا ہے وقتی طور پہ، یہ کیفیت ان کی یہ حالت جو ہے ان کی مستقل ہے، یہ مستقل وتیرہ ہے ان کا. سوچیں ذرا، پرماننٹ ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے یہ ایک کریکٹر ہے. یہ دیکھیں تو یہاں سے اگر ان کی تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں جو ان کا حالت ہے، ان کی جو یہاں سے شروع ہوا تھا نا کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر الحق، اور وہ آگے سارا، اور پھر ان کے اعمال اور یہ سب چیزیں. تو یہاں سے اگر اس کی دیکھیں تو ان کی اصل شکل سمجھ آ جاتی نا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ. تو پھر یہ سوال عام لوگوں کے سامنے اگر رکھا جائے کہ ان کی اس قوم کی یہ تاریخ ہے تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، کس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے جرم کیے ہیں اور لوگوں کو نبیوں سے لے کے عام لوگوں کو قتل کرتے آ رہے ہیں. ان کی تاریخ کو دیکھ کے ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کے لیے اظہار تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ یہود اور نصارہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا،
اپنے پاس ان کو رکھنے، یعنی ان کو اتنا بڑا شرف دیا گیا، اور ان سے توقع تھی کہ کتاب کا جو بھی حصہ ان کو دیا گیا تھا وہ اس کو عمل کریں گے، اور پھر آگے اس کی وجہ سے آگے جو دیا جائے گا اس کو مانیں گے۔ لیکن ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور اب نئے سرے سے ان کو نیا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اپنے حسب عادت ان کی روش وہی اختیار ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ لبیک کہتے فوراً اس دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کرتے آگے بڑھ کر، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کے برعکس منہ موڑنے والے اور اعراض کرتے ہیں، اور بلکہ خود نہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پورا پتہ ہے نا ان کا سارا حساب کتاب کہ وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ مشرکین اور سب انہی کی طرف دیکھتے تھے نا، جو باقی ارد گرد کے لوگ تھے نا۔ جی بالکل، اسکیری تھنگ ڈوئنگ، بالکل، موردون وہم موردون، ایگزیکٹلی۔ یہ ایکچولی آپ صلی اللہ، یہ ایسے کیوں، یہ ان کے بارے میں یہ ساری جو حقیقت ہے یہ کس کو بتائی جا رہی ہے؟ بیسیکلی فرسٹ نمبر پہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ سب، جو ان کی عادت اور سب سے پہلے بتائیں نا کس نمبر پہلے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق چلے بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے تھے یا جو بھی فیصلے، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا ورڈنگ بھی تو دیکھیں نا، یہاں کس کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ فرسٹ نمبر پہ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ شاید یہ بھول گئے نا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آیت ہو نا کوئی، اس کو دیکھیں آپ تو اس میں پہلا مخاطب یا مخاطبین کون ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہمیشہ وہ دیکھیں، پھر اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے جو پڑھتا جائے گا، جو بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے، چاہے وہ قوم ہے یا انڈیویجول ہے، ہمیشہ پڑھتا تو اکیلا ہی ہے نا انفرادی طور پہ، تو پھر اس کے بعد ساری قوم اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو خاص طور پہ آپ کو کہا جا رہا ہے نا، انتا کی ضمیر موجود ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ اب یہاں تک پوری بات کہی جائے تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں ان کو اس طرح ان کے کریکٹر کے بارے میں، جبکہ آپ کو تو ساری ہسٹری پتہ بھی تھی، لیکن خاص طور پہ اس موقع پہ کہ جب وہ بلائے جاتے، کون بلاتا ہے؟ ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک موقع نہیں، ہزاروں موقع تھے جب دعوت دیتے تھے آپ مختلف لوگوں کو۔ اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے جو آپ کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے؟ ان کی خاص یہ عادت بتائی جا رہی ہے، سوچیں اور بتائیں مجھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی آپ نے کیا لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم really wanted them to accept، بالکل، پہلے آخری جملے سے میں ہنٹ دیتی ہوں، وہ تو ہے ہی ایسے۔ دیکھیں آپ کو نہیں فیل ہو رہا اس بات سے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں؟ ہاں آخری والا اب آپ نے لکھا ہے، یہ ویری گڈ، کہ دیکھیں جب وہ بلا رہے ہیں مختلف جو ابھی سیاق و سباق میں نے آپ کو بتائے ہیں سارے، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیثیں ہسٹری پڑھی ہوئی ہے نا جی، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ جب ایک انسان مسلسل کوشش کر رہا ہو کسی قوم کی بہتری کے لیے، اور وہ بھی پیغمبر اور رسول اور ان کے پاس کیا کچھ، تو مسلسل آپ کوشش کر رہے ہیں اور آگے سے آپ کو نیگیٹیوٹی مل رہی ہے، اور ہم اپنے لیے بھی ہم اگر زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو اپنا سوچ لیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی سچویشنز ہیں نا، سب کے ساتھ ہوں گی، اپنے گھروں کے اندر ہیں، کیا مسلسل اپنے سم ٹائم آپ کے بچے، سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ، سم ٹائم آپ کی دوسری فیملی ممبرز، بہن بھائی، ماں باپ، مختلف رشتے، سارے دوست، آپ کا تو دل کر رہا ہوتا ہے نا جو چیز آپ کو بہتر ملی ہے، جو اچھا پیغام ملا ہے اللہ کا، جو مطلب ہماری کامیابی کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ آخرت کی اور دنیا کی، تو ہم اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں، اپنے فیملی، لیکن وہ نہیں سنتے۔ یہ سب کے ساتھ پیش آتا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ نہیں سنتے، نہیں آتے، کئی دفعہ آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، آپ اتنی تکلیف میں دن رات ہوتے ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب چیزیں غلط کر رہے ہیں لیکن نہیں سنتے، تو پھر فائنلی کتنی تکلیف پہنچتی ہے اندر سے نا،
کبھی کبھی ایسے فیل ہونے لگتا ہے اگر آپ دعویٰ کریں، آپ آگے دے رہے ہیں علم کہ بھئی میں کیا کر رہی ہوں، میرے گھر کے یہ حالات ہے، میری کوئی نہیں سن رہا، گھر والے نہیں سن رہے، تو ایسے فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے اپنے اندر ہی کوئی کمی ہے یا کوئی وہ اخلاص نہیں ہے یا کیا چیز ہے۔ لیکن پھر جب آپ کو علم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ آپ نے پہنچانا ہے، تو یہاں دیکھیں یہ سیم وہی سچویشن نہیں ہے۔ ہم تو کچھ بھی لیول پہ نہیں ہیں، ہم تو ہمارا تو انداز بھی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم بھی نہیں ہے، ہماری زبان میں بھی وہ اثر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا۔ آپ پہ تو قرآن اترا ہوا تھا ڈائریکٹلی نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ اس کے اندر دونوں معنی نا، ایک تو ان کے لیے اہل کتاب کے لیے ملامت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہوتے تھے، آپ ڈسارڈ ہوتے تھے نا، آپ کو دکھ ہوتا تھا نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہم موردون سے کیا معنی نکلتا ہے کہ یہ ان پتھروں میں جونک نہیں لگ سکتی، اگر میں اس کو اس الفاظ میں کہوں، یعنی یہ ایسے ہیں جن کے اندر یہ سخت پتھر ہے، یہ وہ چٹانیں ہیں جن کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے۔ ہاں خاص سبب نزول تو آلریڈی میں ڈسکس کر چکی ہوں، وہ سب بتایا، ایک نہیں کئی سبب نزول ہے، تو ان کی پرماننٹ بتائی گئی ہے کہ یہ حق سے اعراض ان کی فطرت ہے، فطرت بن چکا ہے۔ تو آپ جو دعوت دے رہے ہیں اگر ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلا رہے ہیں کتاب کی طرف تو مؤثر نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت سیریسلی آیت ہے اس سب ان لوگوں کے لیے جو بھی اس کام کو کر رہے ہیں، تو آپ کا پیغام آگے لے کے چل رہے ہیں، تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ان کی اندر یہ خرابی ہے، ان کی طبیعت میں فساد ہے، یہ ہیں ہی ایسے۔ تو یہ ایک مطلب کہتے ہیں نا وہ طبعی امر ہے کہ جب انسان ایک ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو ان کی خواہشات ہم پڑھ کے ہیں سورہ بقرہ میں، تو پھر اس کے لیے وہ خواہشوں کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے، وہ پھر حق کی طرف نہیں آتا، اس کو توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ حال ہے، ان کی حالت ایسے ہو گئی ہوئی ہے نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کے اجتماعی طور پہ ان کا جو مزاج ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ اور وہ ویسے تو پیچھے ظاہر ہے وہ جو سیاق و سباق دو تین میں نے آپ کو بتائے وہ ہیں، لیکن ان کا تو آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کی تو عادت ہی ہے کہ حق سے اعراض کرنا، انکار کرنا، اور یہ ان کے لیے کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، ان کا وتیرہ ہے، دائمی روش ہے ان کی نا۔ تو اس لیے آپ نا انڈائریکٹلی آپ کو تسلی دیا ہے کہ آپ اس کے لیے دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو نا اس چیز کے لیے۔ سبحان اللہ۔ چلیں تو اور کوئی پوائنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو بتائیں، اس میں ایڈ کریں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 24۔ ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ بِأَنَّهُمْ باوجہ، بے شک یقیناً ان کا، قالو انہوں نے کہا۔ لفظی ٹرانسلیشن کیا بنے گا کہ باوجہ اس کے بے شک وہ، یہ چیز اشارہ کیا جا رہا ہے نا، قالو وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النارو آگ، الا ایامن معدودات، سوائے ایکسپٹ چند دنوں کے، گنتی کے دنوں کے، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ان کو آگ چند گنتی کے دنوں میں۔ وغرہم فی دینہم، اب یہ ان کا آگے مزید ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ایامن معدودات بھی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کیا معنی ہے۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین میں، ما کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یہ معنی ہوگا۔ اچھا، ذالکا اسم اشارہ، اب اسم اشارہ کیوں یوز ہوا اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یاد رکھیں اسم اشارہ کا کوئی نہ کوئی ہوگی بلاغہ، تو وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں تدبر میں۔ ذالکہ شروع میں آ گیا اسم اشارہ، تو پھر کون سی والی جملہ ہو گیا؟ اسمیہ، یہ پکی بات ہے، اسمیہ ہے، تو پھر ذالکہ کی پوزیشن کیا ہے؟ مبتدا۔ آگے آ گیا حرف جر
بی، اور اس کے بعد انا، ہوم کی ضمیر، اور پھر قالو. اب بتائیں، با حرف جر، اس کے بعد انا، انا حرف توکید و نصب اور ہوم کی ضمیر. اس کی کیا پوزیشن ہو گئی؟ اسم انا، انا کی بہنوں میں سے. ٹھیک. قالو، انہوں نے کہا. انہوں نے کہا یعنی فعل ماضی کا صیغہ. کیا کہا؟ آگے پھر معقول القول. کہاں تک؟ یہاں تک. معقول القول فی محلی. اب یہاں لن آپ آلریڈی پہلے بھی کر چکے ہیں. لن حرف نصب و کیا ہوگا؟ نفعن، اور خاص طور پہ اس کے اندر مستقبل کے لیے، اور خاص طور پہ اس کے اندر تاکید کا معنی کیا؟ نفی کے لیے نصب دیتا ہے اور تاکید. تمسنا، یہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع منصوب. نصب کی علامت بتا دیں. تمسنا کون سا صیغہ ہے؟ ہرگز نہیں. کون سا صیغہ ہے یہ؟ تمسا فعل مضارع منصوب. چھوئے گی. نا کی ضمیر کون سی ہے یہ ساتھ اس کے؟ یہ مفعول بھی ہے نا. کون؟ آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا. تمسا، تمسا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ نہیں چھوئے گی آگ کسے؟ ہمیں. نا کی ضمیر جو متصل ضمیر ہے ظاہر وہ پہلے آئی ہے نا. تو کون سا صیغہ ہوا؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تا سے پتہ چل رہا ہے نا. یمسا، تمسا، تمسا، امسا، نمسا، جو بھی اس کے صیغے ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا نا کی ضمیر مفعول بھی. الا حرف استثناء. ایامن کی کیا پوزیشن ہوئی؟ ایامن منصوب ہے. پارٹیسپیٹ کریں، منصوب آ رہا ہے یہاں پہ. ایامن آپ کو پتا ہے اس کی بہت ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے، الگ سے استعمال ہوتا ہے یہ، کبھی منصوب کبھی. تو یہاں پہ کس اس میں آئے گا؟ ظرف، ظرف کے معنی میں آئے گا نا. ظرف دن، معدودات آ رہا ہے نا اس کے ساتھ. تو یہ ظرف زمان ہے نا یہاں پہ منصوب. اور ظرف ہے تو یہ کس کے متعلق ہے پھر؟ ایز اے ظرف استعمال ہو رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ مستثنا مفعول فیہ. مفعول فیہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن کہیں گے، لیکن ویسے یہ ظرف زمان ہوگا کیونکہ منصوب استعمال ہو رہا ہے نا. اب وہ جو ہے مستثنا والی اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں، کیونکہ مجھے تو یہ اللہ کا عمل کے طور پہ ملغا لکھا ہوا تھا جو میں نے جب چیک کیا اس کو کرنے کے بعد. تو یہ اکثر طور پہ یہی ہوتا ہے. وہ جو ہم نے پڑھی تھی اتنی محنت سے، مستثنا، مستثنا منہو اور وہ سارے جو اتنے ڈھیر، وہ عام طور پہ پتہ نہیں کیوں نہیں استعمال ہوتا. میں نے نہیں نوٹ کیا کہ اس کو بھی صحیح زیادہ تر اس کو استعمال کیا جائے. تو اس لیے پھر اس کے اوپر بحث میں جائیں تو بہت ٹائم لگے گا، تو میں نے بھی پھر اس کو سکپ کیا. تو ایامن معدودات، گنتی کے چند دن. تو یہ بہت ہی کلیئر معنی کے اعتبار سے آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ظرف زمان اسی لیے منصوب بھی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ظرف علامت تو اس کے اوپر نصب کی علامت بھی نظر آ رہی ہے. اگر ایامن اب ظرف کے طور پہ لے رہے ہیں تو پھر اس کا تعلق ہوگا نا کسی سے. کس سے متعلق کیسے بن رہا ہے؟ کس سے بن رہا ہے بتائیں؟ ہاں کس فعل سے؟ یہ تمسا سے، یعنی ہرگز نہیں چھوئے گی آگ چند دن. یہ پھر معدودات، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ معدودات کی کیا پوزیشن ہے پہلے یہ بتا دیں. نعت، اس کی نعت ہے نا یہ، کیونکہ منصوب ہے تو یہ چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے فتح تو نہیں آ سکتا اس پہ، تو اس لیے منصوب بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم آپ کہیں گے. تو یہ اس کی نعت ہے. تو یعنی چند دن، گنتی کے چند دن نہیں چھوئے گی، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو یہ پھر اس لحاظ سے اس کی پوزیشن ہم کیا کہیں گے کہ نہیں چھونے کا جو کام ہے، آگ کے چھونے کا کام، وہ کب، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ یہ ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے یہ، تو اس کو آپ کہیں گے کہ مفعول فی، صرف گنتی کے چند دن، ایگزیکٹلی، اور نکرہ بھی ہے، نکرہ بھی استعمال ہو رہے ہیں نا، دونوں نعت منوط۔ اچھا، یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس سے کیا یہ کس ٹائپ کا مرکب اور کیا ہے سارا، ویسے تو مرکب توصیفی ہے یہ۔ چلیں آگے آ جائیں، واؤ عطف غراہم، غرہ، ظاہر ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، یہ دو غائن را روٹ ورڈ ہے، تو یہ مضاف، فعل ماضی کا صیغہ۔ ہم کی ضمیر کی پوزیشن بتائیں، دھوکے میں ڈالا کس کو، انہیں، مفعول بہ۔ فی حرف جر، دینی اسم مجرور، جار مجرور بہت کلیئر ہے، متعلق فعل، ہم کی ضمیر مضاف الیہ۔ ما اسم موصول، اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ ظاہر ہے اسم موصول ہے، تو کس اسم موصول کے معنی میں ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، جی، اس نے جو دھوکے میں ڈالا، کس نے ڈالا، فائل بھی تو چاہیے نا، تو ماں اسم فائل، لیکن یہ الذین، الذی کون سے والے اسم موصول کے معنی میں ہوگا، الذی واحد کا صیغہ، کیونکہ اس کا تو کوئی صیغہ نہیں ہوتا نا، تو اس سے ہمیں خود ہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا والا اسم موصول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دن میں وہ جو، الذی کے میننگ میں کانو یفترون، تھے وہ، کانو، کانا یا کونو آپ کو پتا ہے کہ فعل ماضی کا صیغہ، اور یہ ناقص، واؤ اس کا اسم ہو گیا، اور آگے جملہ فعلیہ اس کی خبر۔ اب بتائیں یہ پورا جو جملہ ہے، اسم اور اس کی خبر، اس کی کیا پوزیشن ہے، کوئی ہے اس کی پوزیشن، یعنی کانو سے لے کے یہ پورا، جی، صلۃ الموصول۔ تو ذالک اسم اشارہ جو کہ مبتدا ہے، ہاں اس کی خبر تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی، اب بتائیں اس کی خبر کہاں ہے، خبر قالو خبرو انا، جی ماشاءاللہ ویری گڈ۔ دیکھیں جملہ جو ہے نا، فعل اور فاعل، قالو، یہ فعل اور فاعل، اس کی بھی تو کوئی پوزیشن چاہیے نا ہمیں، آگے تو جملہ جو ہے وہ اس کا معقول القول ہے نا، تو اس کو وہ باوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے کہا، تو یہ جو جملہ ہے نا، فعل اور فاعل، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ خبر ہوگی کس کی، انا کی، یہ انا کی خبر ہے، رائٹ۔ اور آگے پھر لن تمسنن، اور پورا جو جملہ ہے وہ سارا کا سارا کیا ہوگا، اس کا معقول القول، وہ تو اس میں شامل ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے نا، تو یہ اس کی خبر ہوگی انا کی۔ اب بھی انا قالو، یہ آپ کو یاد ہے، انا اس کا اسم اور اس کی خبر، وہ سارا ملا کے، اور بی حرف جر استعمال ہو رہا ہے، رائٹ، با حرف جر بھی ہے نا، تو اب ایکچولی یہاں پہ یہ جو اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا وہ تعویل کریں، یہ چونکہ میں بھول گئی تھی آپ سے ڈسکس کرنا، تو اس کی جو خبر ہے نا، وہ تو آپ نے صحیح آپ نے اوپر کسی نے ذکر کیا کہ جار مجرور ہے نا، یہ بی حرف جر، یہ تو بہت ہی اہم رول تھا، یہ ہم مس کر گئے کہ بی حرف جر ہے، تو پھر آگے اسم مجرور کہاں ہے، اسم مجرور کس کو بنائیں گے، وہ پھر تعویل کریں گے ہم، بی انہم قالو، اس کے لیے پھر اس کا مصدر لایا جائے گا، یہ آپ کو یاد ہے کہ انا کے ساتھ اسم اور اس کی خبر مل کر تو وہ بھی کیا بنتے ہیں، مصدر معول کی دوسری قسم۔ مصدر معول کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نا، ایک پڑھی تھی کہ حرف جار، اور وہ، جی ماشاءاللہ آپ نے لکھ دیا، ویری گڈ، تو اس کا آپ کو مصدر لانا ہوگا قالو کا، یعنی جو یوز کرتے ہیں ہم اس کا، جیسا قالا یا قولو کا قول، اس کے تو خیر چونکہ مجرد ہے تو اس کے کئی، لیکن قولن ایک عام مصدر ہے، تو اس کو ہٹا کے یہ سارے اس کو بی قولی، آپ نے لکھ دیا ماشاءاللہ ہم، بی قولی ہم کی ضمیر ادھر لگائیں گے، تو یہ جار مجرور بن گیا، کیونکہ با جو ہوتا ہے حرف ہے تو آگے انا بھی حرف ہے، حرف کے اوپر تو با نہیں آتا، آگے پھر ضمیر ہے، بھی انا تو استعمال ہوتا ہے نا، لیکن حرف کے اوپر جب آ جاتا ہے حرف تو پھر اس کی کوئی تعویل کرنی ہوتی ہے، میرا خیال ہے سمجھ آئی ہے،
کنفیوز تو نہیں ہوگے؟ میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں. دیکھیں با حرف جر، اس کے بعد پھر دوبارہ انا حرف، یہ تو اس کی بہنوں میں سے، اور پھر ہم کی ضمیر ہے. جار مجرور کس طرح بنا سکتے؟ بیچ میں انا ہے تو اس کے ساتھ تو جار مجرور نہیں بن سکتا. تو جو ہم نے سمجھا ہے کہ انا کا اسم اور انا کی یہ خبر یہ جملہ ہے، پھر آگے معقول القول اس میں معنی میں شامل ہے. تو اس کو تعویل کریں گے، مصدر معول والی مصدر کی تعویل میں لے کے جائیں گے، تو پھر اس کا اصل مصدر نکالیں گے. تو جو مثلا آپ نے لکھا کہ با قو لی ہم، یہ ٹھیک ہے نا، بی قولی ہم، با لگا کے بی قولی ہم، یہ مصدر ان کے قول، باوجہ ان کے قول کے. تو یہ آ گیا. اب جار مجرور یہ آ گیا بی قولی، جار مجرور، اور پھر اس کے بعد قول و ہوا مضاف اور ہم کی ضمیر مضاف الیہ. اب یہاں پہ جو ہے نا جار مجرور آ رہا ہے مبتدا کے بعد، تو ظاہر ہے پھر خبر محذوف ہے، وہ پھر معنی میں. اب سمجھ آ گئی؟ سب کو کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا ذرا ٹرکی تھا یہ جملہ فعلیہ انا کی خبر ہے، اور ذالکہ کی خبر یہاں، کیونکہ ذالکہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی خبر یہاں پہ محذوف ہے. اب وہ کیا محذوف ہے وہ پھر معنی میں سمجھ آئے گی، وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے نا. ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بہت ایزی ہے، یہ مشکل نہیں ہے. بس اس سے یاد رکھیں کہ جب ایک حرف جر آتا ہے اس کے بعد پھر حرف آ جاتا ہے دو. تو بی انا آپ نے پڑھا ہوا ہے اس میں مدینہ بک میں، کیوں کہ باوجہ کے معنی میں پھر وہ چلا جاتا ہے نا معنی، ٹھیک ہے. تو پھر اس پر ہم نے تعویل کرنی ہوتی ہے. باقی پھر جو کہا ہے انہوں نے وہ اس قول کے اندر شامل ہے. تو پھر جب ہم یہ کہیں گے نا اس طرح کہ قالو جو ہے جملہ فعلیہ انا کی خبر ہے، تو وہ اس کے اندر معقول القول جو اس کا ہے وہ تو شامل ہے نا. کیا کہا انہوں نے؟ وہ مفعول بھی ہوتا ہے نا اس کا، فی محل نصب. تو یہ اس طرح ادھر اگر ہم اس کو الگ الگ کریں تو کتنے جملے ہو گئے؟ سب سے پہلے ذالکہ یعنی جملہ اسمیہ، اور پھر اس کی خبر جب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ محذوف، اور بھی انہم قالو اس کو مصدر معول کے اس میں لے گئے اور وہ بھی قولہم بن گیا. تو یہ جار مجرور متعلق خبر محذوف کس کی؟ ذالکہ کی. ذالکہ مبتدا ہے نا، تو اس کی خبر محذوف، اور یہ جار مجرور تعویل المصدر جو کر رہے ہیں ہم، اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ ذالکہ بھی قولہم. تو جار مجرور متعلق اس کے ہو گیا رائٹ، خبر کے جو محذوف ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ انا اور اس کا اسم، اور یہ قالو جو جملہ فعلیہ ہے یہ انا کی خبر، اور آگے یہاں تک معقول القول جو ہے یہ مفعول بھی کس کا؟ یہ اس کا. تو پھر یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ اس کے اندر معنوی طور پہ شامل ہے اس کے، اور یہ سارا معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے تو پھر یہ اس کے اوپر معطوف اس کو مانیں گے نا قالو کے اوپر. اب ان کا جو یہ کہا ہے نا کہ وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے، کیوں؟ کیونکہ ان کو کئی دفعہ دعوت ملی، کئی دفعہ یہ معاملہ ہوا، جبکہ حیرت کا اظہار اس لیے کیا گیا کہ ان کے پاس جتنی بھی ہدایات تعلیمات سب ملا تھا وہ سارا کا سارا ان کے اس لحاظ سے ان کے سامنے بالکل کلیئر تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی ہدایات تعلیمات ان تک ملی تھی انہیں، ان کی پیشن گوئیاں سب کچھ، اس کے اعتبار سے وہ آلریڈی اس کے منتظر تھے. یہ ممکن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعجب کا مطلب کہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے سامنے جب کتاب آئے تو وہ اسے پہچان نہ سکے. اسی لیے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے نا. تو پھر کیا ریزن ہے کہ انہوں نے منہ موڑا؟ ٹھیک ہے نا، کہ اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب ہوتے ہوئے پیچھے ان کو بکا کے ان کو حصہ دیا گیا کتاب میں سے سب، تو اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا ہے نا. تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی گئی جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا نا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے دعوے میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے منہ موڑنے کی، اس کی طرف اب اس کے بارے میں اب بات ہونے لگی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ذالکہ اسم اشارہ سے کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ وہ باوجہ ان کے
کہ وہ کہتے تھے کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، جو لفظی ٹرانسلیشن ہے، کچھ تھوڑا اس خبر بھی محذوف ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے اس کا، اسم اشارہ کا؟ ضروری نہیں کہ ایک لفظ کی طرف ہو، یعنی پوری آیت میں آپ مختلف چیزوں کی طرف بھی کر سکتے ہیں، معنی میں بھی کر سکتے ہیں، ورڈز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اشارہ یقیناً پیچھے ہی ہے نا کسی بات پہ، تو میں ذرا پیچھے کا سارا ٹیکسٹ آپ کے سامنے لے آتی ہوں تاکہ آپ کو سب نظر آئے۔ جی اب بتائیں دوبارہ۔ ذالکہ وہ باوجہ اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ الگ سے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پیچھے، اور ذالکہ کا اشارہ بھی پیچھے ہی ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر سے بتائیں؟ راحت کرنے کی وجہ پہ تھا، شاباش، ویری گڈ۔ دیکھیں ذرا نوٹ کریں نا، آپ نے بالکل سب نے صحیح کہا۔ وہ باوجہ اس کے کہ وہ کیا باوجہ اس کے اشارہ؟ ایک تو یہ تولا یعنی ان کا پھرنا، اور ان کا یہ جو ہمیشہ کے لیے اعراض کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے اس میں کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کی جو عادت ہے، یعنی ذالکہ کا مشارون علیہ کیا ہے کہ ان کی روح گردانی اور ان کا اعراض کرنا۔ یہ کس وجہ سے ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اتنے سخت کیوں ہیں اس معاملے میں کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے، حالانکہ یہ پہچانتے ہیں، ان کو ایک حصہ دیا گیا ہے، انہیں بلایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں جن کو وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اس کے باوجود وہ کیوں کر رہے ہیں اعراض؟ اس کی اب آگے ریزن بتائی جا رہی ہے بڑی سالڈ اور اشارہ کر کے۔ اب مشارون علیہ آپ نے نوٹ کیا کیا زبردست ہے، مطلب اسم اشارہ سے ایک اسم اشارہ ادھر استعمال کرنے کا مطلب کہ ان کی اس عادت کی طرف ان کا اعراض کرنا، ان کی روح گردانی کرنا، یعنی اللہ کے جو کتاب اللہ کے ذریعے فیصلے سے اعراض اور روح گردانی کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے فیصلوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بیچ میں ہو اور اس سے اعراض کریں، اس کی روح گردانی کریں، یعنی اتنا زیادہ ان کی ہٹ درمی، یہ جرت انہیں ایسے ہی تو نہیں ہوئی نا، کوئی پیچھے اس کے بڑی وجہ ہے، بڑا ایسا کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کیا چیز ہے بتائیں، کیا ریزن ہے؟ وجہ با یہاں پھر کس چیز کا ہوا؟ یہ تو اب ہماری معنی میں ہی سمجھ آ گیا، با کون سا ہے، با کون سا ہے؟ سببیہ، سبب۔ اب وہ سبب کیا ہے وہ اب آپ بتائیں، یہ اب آپ نے لفظوں میں سے دیکھ کے بتانا ہے، اور اعراض کی عادت ہے، آگے بتایا جا رہا ہے سبب، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی ایکسیپٹ کے چند دن۔ نوٹ کریں یہ کہ وہ اپنے وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انہیں چند دن کے لیے، اول تو وہ جائیں گے ہی نہیں آگ میں، اور اگر جائیں گے تو چند دن کے لیے۔ یہ ایگزیکٹلی یہ والی چیز ہم آپ ایسے پڑھ کے آئے ہیں کہیں پہ، ایگزیکٹلی بالکل پڑھ کے آئے ہیں، کہاں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں ایگزیکٹلی یہی والا ٹاپک تھا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا نا، یہی والا وقالو لن تمسنا النار، ایگزیکٹلی صرف فرق کیا تھا ادھر؟ الا ایامن معدودات، راؤنڈ تا کے ساتھ، یہاں پہ لمبی تا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا کہ ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، یاد ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اگر لیا ہوا ہے تو وہ خلاف نہیں کرے گا، ورنہ تو وہ ایک تہمت باندھ رہے ہیں، وہ پورا وہ بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا پیچھے۔ لیکن یہاں وہاں کا سیاق و سباق کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق تھا، یہاں پہ اب تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے بتایا گیا۔ جی ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ یہ جو ہے نا جمع قلہ اور جمع کثرت والا، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے کیونکہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن فی الحال ہم ادھر معنی پہ توجہ دیتے ہیں کہ کیوں ہے جمع قلہ دونوں آیتوں میں، اس پہ کافی ٹائم لگے گا تو اس کو ہم بعد میں کریں گے، اب ٹائم نہیں ہے اتنا۔ تو اب آپ یہاں پہ سیاق و سباق سے ذالکہ کا جو اشارہ ہے اس کو سمجھ آئیں کہ یہ جو ان کی ہٹ درمی ہے، اعراض کرنا، روح گردانی کرنا ہے، اس کی آگے یہ ذالکہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اتنی جرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاص امت سمجھنے کی وجہ سے اس غلط فہمی میں
مبتلا ہیں غلط عقیدہ، انہوں نے خود غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے خود ایجاد کیا ہوا ہے. یہ آگے کہہ رہے ہیں نا دھوکے میں ڈالا ان کے دین نے. تو وہ ان کو یہ راز اور منہ موڑنے کا یہ حق سے پھرنا اس لیے ہے کہ ان کا عقیدے میں گڑبڑ ہے، خرابی ہے. ان کے رویہ اپنے دین کے بارے میں انتہائی غیر سنجیدہ ہے، اور خاص آخرت کے بارے میں نا، اصل میں تو آخرت کے بارے میں کہ انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. آگ میں ڈالنا کب ہے؟ آخرت میں. آخرت میں ہوگا نا کہ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے ان کا آخرت کا عقیدہ ہی غلط ہے، اسی کا ایمان غلط ہے نا. اور وہ انہوں نے خود ہی بنا لیا ہوا ہے، خود ہی بناوٹی بنایا ہوا ہے، انہوں نے دھوکے میں ڈالا کیونکہ وہ گھڑتے ہیں خود ہی نا. آگے کہا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود گھڑ لیا اور پھر اس کو اللہ سے منسوب کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ میں نے اگر وعدہ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آدھا وعدے سے پورا، لیکن وعدہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے نا. تو پھر بھلا اب ان کا یہ والا جو عقیدہ ہے کہ انہیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ڈالا بھی جائے گا چند دن، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اس کے ہوتے ہوئے وہ بھلا کیوں کوئی اچھے کام کریں گے نا، جس کو پتہ ہو کہ اس کو بغیر کچھ کیے بغیر اس کے، یا وہ کیوں اللہ کی بات، اس کی ان کی پیغمبر کی بات مانیں گے؟ انہیں کیا ضرورت ہے اس تردد میں، محنت میں پڑھنے کی نا. تو یہاں وہ وجہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اللہ کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کر رہے. قرآن کی دعوت ان کے لیے جانی پہچانی ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی یہ جو سوچ ہے نا کہ وہ آگ میں نہیں جائیں گے اور چند دن کے لیے جائیں گے، ان کے بزرگ انہیں نکلوا لیں گے. شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ، وسیلے، یہود کا عقیدہ تو یہی ہے نا، اور نصارہ کا بھی عقیدہ، نصارہ کا بھی غلط ہے عقیدہ. کیا ہے نصارہ کا عقیدہ بتائیں؟ اسی بارے میں ان کا بھی عقیدہ ہے گناہوں اور اپنے اس کے لیے، تبھی تو وہ بھی جو مرضی دل چاہے کرے. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سلیپ پر چڑھ گئے ہیں، لٹک گئے، انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، پہلے ہی کر دیا، پہلے ہی کر دیا ہے. اور اب ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں انہوں نے سلیپ پہ چڑھ کے اس کا کفارہ ادا کرے، اب کوئی پرواہ نہیں، ہم جو مرضی کریں. ان کا عقیدہ اگر دیکھا جائے نا نصارہ کا، تو وہ تو بہت ہی عجیب ہے. اس میں تو عقل بھی اس کے خلاف لگتی ہے. اگر سوچیں کہ اگر سوچیں کہ جیسے جو بھی گناہ یہ کر رہے ہیں، جو بھی جرم کر رہے ہیں، وہ تو ہر انسان اپنا اپنا جرم کر رہا ہے. دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کورٹ کوئی اس کی بجائے کسی اور کو تو نہیں دیتی سزا، جو عدل سے اگر کام ہو اسی کو ملتی ہے نا سزا. جی بالکل، حضرت عیسیٰ از دیئر سیویئر، بالکل. تو یہ ان لاجیکل سی بالکل بات ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے، اور پہلے ہی بھگت کے چلا جائے، گناہ بعد میں ہو رہے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو بس ایکچولی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کوئی جو کرے گا اس کا گناہ وہی بھرے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا اس کا گناہ بھرے نا. تو یہاں پہ ان کا جو یہ ہے کہ یہ چند دن اول تو چھوئے گی نہیں اور ہوگا تو چند دن نا. تو اصل میں حقیقت میں یہاں سائیکالوجی جو ان کی بتائی گئی ہے انسان کے لیے، یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو اعراض سے بچاتی ہے، جو روح گردانی سے بچاتی ہے، وہ کیا ہے بتائیں؟ ان کا عقیدہ کیوں بگڑا ہے؟ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا سرکش بنا دیا ہے؟ وہ کون سا والا ایسا عقیدے کا پارٹ ہے بتائیں ذرا، بچاتی ہے جو کون سا والا ایسا عقیدے کا پارٹ ہے؟ جی جواب دہی کا جو ایک وہ ہے، یعنی جو لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی کرنا اپنے اعمال کی، یہ اکاؤنٹبلٹی. آخرت میں جو اکاؤنٹبلٹی ہے انسان کو گمراہی اور یہ جو سرکشی اس کے روکنے والی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے کہ اسے اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. یہ ڈر، یہ خوف انسان کو غلط راستے پہ چلنے سے بچاتا ہے. لیکن اگر اس کو تسلی دے دی جائے کہ جو چاہے کرو،
کوئی پریشانی کی بات نہیں، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور اگر پکڑے بھی جاؤ گے تو تھوڑا سا تمہارا حسب نسب سے جس سے تعلق ہے، مختلف چیزیں ہیں نا، ہر ایک دور کے لوگوں نے مختلف قسم کی وہ ان کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو بھی یہی تھا، جس کی وجود مطلب ان کو سزا کے بارے میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بلکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے لیے بہت ساری آیات ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور جو یہ ہے نا ایامن معدودات کے تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ کیوں کہا انہوں نے کہ اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن؟ وہ کون سے تھوڑے دن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں ہے۔ ہماری پرابلم تو میں بات جی 40 دن۔ اچھا، یہ جمع کثرت اور جمع قلہ کا رول یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جمع کثرت ہے اور جمع قلہ، صرف مجھے اس کی بتا دیں، نمبرنگ بتا دیں، پھر اس کا رول کو اگر کرنا ہوگا ریوائز تو میں آپ کو بھیج دوں گی اس کے نوٹس، وہ پھر آپ خود کر لیجئے گا۔ پھر ہم جی 3 سے لے کے 10 تک یہ جمع کیا ہوتی ہے؟ قلہ۔ اور جمع کثرت ظاہر ہے اس سے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پھر کچھ وزن ہے، کچھ اس کی پورے رول ہیں، اور اس کے اندر پھر مانوی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، آپ خود اس کو پڑھیے گا، آپ کے پاس ہونے چاہیے نوٹس، اور اگر نہیں ہے تو میں دوبارہ آپ کو بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 40 روز باقاعدہ فکس کیا ہوا تھا انہوں نے، ان کے ظاہر علماء نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ 40 کا کیوں خاص طور پہ تھا؟ یہ بھی کیا ریزن ہے آپ کے خیال میں؟ یعنی اول تو یہ جائیں گے ہی نہیں جہنم میں، اگر گئے تو 40 دن کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے پیچھے سے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن ہی بس جہنم میں ہمیں بھیجا جائے گا۔ اول تو وہ بھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ جو کہنا ہے نا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ابھی ہم ان لفظوں کے اوپر ڈسکس کریں گے، ان کی لغت بھی دیکھیں گے چھونے سے کیا مراد ہے، لیکن بیسیکلی جو ان کا خاص عقیدہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں تو یہ ان کا خیال تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی آخر کی نعمتیں پانی اور جہنم سے بچنا ہے، اس کو اس کے جو وہ عمل کرے گا اس کے حق کے مطابق اس کو ملے گا۔ اور یہ جو بیڑا غرق ان کا ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اس کی پیچھے پوری ایک لسٹ ہے ان کی غلط فہمیوں کی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا تھی۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہاں تک کہا ہوا ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ یاد ہے سورہ بقرہ میں آیت آپ نے پڑھی تھی 111؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھاؤں گی، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی آرزویں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں کہا تھا کہ کبھی وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور ان کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ساری غلط فہمیاں تھیں، تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہماری مسلمت امہ کا کیا حال ہے، وہ کیا کیا کر رہی ہے، اس کا تو کمال ہی چیزیں مجھے ملی اس کی سینیریو میں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ دکھاؤں گی بھی نیکسٹ ٹائم، اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ آیت جو ہے نا ایک طرح سے آئینہ ہے ہمارے لیے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی تو بچنا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کا شکر ہے اس قسم کی فضول چیزوں میں ہم نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے سامنے یہ کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، پر باز نہیں آتے ہیں، کیا کریں؟ یہی سچویشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔